مفتی صاحب، وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بنیادی باتیں بتا دی جائیں تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے اصول تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین سے زندگی میں وراثت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو درست نہیں، یہ فوتگی کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، یعنی کفن دفن کے معاملات ہیں وہ کریں، لیکن اس کے اندر سویم تیجا چالیساں کی جو محفلیں ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں وہ وراثت کے مال سے نہیں کر سکتے۔ جو وارثین ہیں ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، میت کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن وراثت کے مال سے نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ میت پہ اگر کوئی قرض ہے تو پہلے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال سے وہ وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ ہے تو بالغ ورثہ اگر اس کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نابالغ کی اجازت بھی کافی نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی اجازت کے ساتھ اس کا مال آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اصحاب فرائض ہوتے ہیں، یعنی وہ افراد جن کا حصہ قرآن میں بیان کیا گیا، جیسے میاں بیوی ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عصبہ آتے ہیں۔ یہاں پہ میں خاص طور پر یہ بات ضرور ذکر کروں گا، یہ جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا، گھر کے کچھ افراد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہ حصہ لے لو، تم یہ مال لے لو اور یہ تقسیم ہو گئی۔ اور بعض اوقات والدین کو محروم رکھا جاتا ہے، یعنی جو فوت ہوا ہے اس کے والدین کو۔ میں یہاں پہ یہ ضرور ذکر کروں گا کہ چچا اور چچا کے بیٹے کا بھی حصہ بن سکتا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دادا دادی بےچارے مستحق ہوتے ہیں، پوتا پوتی آپس میں مال تقسیم کرتے ہیں، دادا دادی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر وقت میں صرف تنبیہ کے لیے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ورثاء کے جو حصص ہیں، جو ممکنہ وارثین ہیں، ان کا خیال کریں تاکہ کسی کا مال ناحق نہ دبائے، کیونکہ یہاں آپ دے دیں گے، یہاں دیا جا سکتا ہے، وہاں بہت مشکل ہو جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بالشت پر زمین کسی کی قبضہ کی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں بٹھایا جائے گا۔ تو کیا وہ تکلیف وہاں پہ برداشت کر سکیں گے؟ اسی لیے جب آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں سوال پوچھنے کے لیے تو جتنے ممکنہ رشتہ دار ہوں ان کا ضرور تذکرہ کریں تاکہ آپ کو صحیح انداز سے وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار معلوم ہو سکے۔